بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو میں ہم عظیم سلطنت روما کے عروج اور پھر اس کے زوال پہ بات کریں گے۔ 753 قبل مسیح میں رومولس نے ایک شہر تعمیر کیا اپنے نام پر جس کا نام روم ہے۔ اس طرح یہ سلطنت روم کی ابتدا تھی۔ اس کے بعد یہ سلطنت مسلسل جو ہے وہ وسعت اختیار کرتی چلی گئی اور صرف 2 صدیوں کے بعد اس نے یورپ کا ایک بہت بڑا علاقہ قبضے میں لے لیا۔ تقریباً 200 قبل مسیح میں سلطنت روما نے افریقہ کے علاقوں پر بھی جو ہے وہ قبضہ کرنے کی جب کوشش کی تو افریقہ میں کارتھیج ریاست جو تھی، کرتاجنا یا کارتھیجین جو ریاست تھی، اس کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوا اور طویل جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ کارتھیجین کی فوجوں کا ایک بہت بڑا سپہ سالار ہینیبال تھا۔ ہینیبال نے بہت زیادہ جو ہے وہ رومنز کو بھی نقصان پہنچایا، لیکن بالآخر جو ہے وہ کارتھیجین ریاست کو شکست ہوئی، کارتھیجین فوجوں کو شکست ہوئی اور ہینیبال نے 183 قبل مسیح میں خودکشی کر کے اپنی جان ختم کر دی۔ اس طرح رومن جو تھے وہ افریقہ تک جو ہے وہ قابض ہو گئے۔ تو مسلسل جو ہے وہ رومن سلطنت طاقتور ہوتی چلی گئی، لیکن بعد میں ان کا اندرونی انتشار بھی ہوا جب پومپی اور جولیس سیزر کے آپس کے اختلافات بڑھ گئے۔ پومپی بھی ایک بہت بڑا جنرل تھا جس نے رومنز کے لیے جو ہے وہ مشرق کے علاقوں میں بہت زیادہ فتوحات کی تھیں، لیکن بعد میں پومپی اور جولیس سیزر کا اختلاف اس حد تک بڑھا کہ ان کے درمیان ایک پھر آپس میں یعنی جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ پومپی اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ مصر چلا گیا۔ جولیس سیزر نے مصر تک اس کا پیچھا کیا۔ اس وقت مصر پر کلوپترا حکومت کر رہی تھی۔ کلوپترا جو ہے وہ مصر کی آخری فرعون ہے، تو اس نے کلوپترا کی مدد سے اس کو اپنے دشمن پومپی کو قتل کیا جولیس سیزر نے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے کلوپترا کو بھی اقتدار دلانے میں اور اقتدار کو مضبوط بنانے میں مصر میں اس نے جولیس سیزر نے اس کی خاصی مدد کی۔ لیکن پومپی کے قتل کے بعد پومپی کے جو ساتھی تھے وہ مسلسل جو ہے وہ جولیس سیزر کے خلاف جو ہے سازشیں کرتے رہے۔ آخر وہ کامیاب ہوئے اور 44 قبل مسیح میں ایک سازش کے نتیجے میں ایک حملہ ہوا اور جس میں جو ہے وہ جولیس سیزر کو پومپی کے مجسمے کے نیچے قتل کر دیا گیا۔ اس طرح رومنز کا باہمی اختلاف بھی رہا، اندرونی اختلاف بھی رہا، لیکن اس کے باوجود یہ سلطنت بہت مضبوط ہوتی چلی گئی۔ تقریباً 64 عیسوی میں روم کو آگ لگ گئی اور روم کا شہر جل گیا۔ اس وقت نیرو جو ہے یہاں کا حکمران تھا۔ نیرو پہ الزام بھی لگا کہ روم کے شہر کو اس نے خود آگ لگوائی ہے تاکہ عیسائیوں پر جو ہے وہ الزام لگا کر عیسائیوں کا قتل عام کرے، تو عیسائیوں کا قتل عام بھی کیا گیا۔ اس وقت تک ابھی رومیوں نے عیسائیت کو قبول نہیں کیا تھا، رومی حکمرانوں نے۔ تو اس طرح نیرو نے بہت ظلم کیے۔ پھر نیرو کے خلاف بھی بغاوت ہوئی جسے وہ کچل نہ سکا، تو 68 عیسوی میں نیرو نے بھی خودکشی کر لی۔ اس طرح رومنز کو عروج بھی رہا اور پھر زوال کے آثار بھی ان پر ظاہر ہونے لگے۔ تقریباً 300 عیسوی میں ڈایوکلیٹن حکمران جو تھا، رومن ایمپرر جو تھا ڈایوکلیٹن، اس نے سلطنت روم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی مغربی سلطنت روما اور مشرقی سلطنت روما۔ تو اس طرح یہ 2 سلطنتیں ہو گئیں اور 330 میں قسطنطین اعظم نے بائزینٹم کا شہر فتح کرنے کے بعد اسے اپنا نام دیا اور قسطنطنیہ کے نام سے جو ہے وہ اس کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ اس طرح یہ سلطنت بہت مضبوط ہو گئی۔ 476 عیسوی میں جرمنوں کے مسلسل حملوں کے نتیجے میں مغربی سلطنت روما کو زوال ہو گیا۔ تو یعنی مغربی سلطنت روما 476 عیسوی میں مکمل طور پر ختم ہو گئی، لیکن مشرقی سلطنت روما بہت مضبوط ہو گئی اور اس نے کافی زیادہ فوجی طاقت حاصل کر لی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں یعنی یہ مشرقی سلطنت روما موجود تھی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت روما کے ساتھ بھی اختلافات رہے، اور جنگ معطا بھی سلطنت روما کے خلاف ہوئی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں بھی جو ہے وہ فوج کی قیادت فرمائی اور سلطنت روما کے خلاف لڑنے کے لیے نکلے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی جو ہے وہ صحابہ اکرام کے سامنے آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا وہ لشکر، پہلا لشکر جو فوج کشی کرے گا قسطنطنیہ کے اوپر، اللہ تعالیٰ اسے مغفرت دے گا اور ان کی بخشش ہوگی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قسطنطنیہ کے شہر کو فتح کرنے کے حوالے سے اپنے صحابہ اکرام سے کہا کہ وہ کوشش کریں۔ تو یہ اس طرح صحابہ اکرام نے مسلسل کوششیں شروع کر دیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں اس پر ایک بڑی فوج کشی ہوئی، لیکن فتح حاصل نہ ہو سکی۔ حضرت ابو ایوب انصاری اسی جنگ میں شہید ہوئے اور انہیں قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر دفن کر دیا گیا۔ آج کل وہ قسطنطنیہ یعنی استنبول جو ہے اس شہر کے اندر ہی اب ان کا مزار مبارک ہے۔ تو اس کے بعد بنو امیہ کے حکمرانوں میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز اور شام بن عبد الملک کے زمانہ میں قسطنطنیہ پر حملے ہوئے، لیکن وہ ناکام رہے۔ عباسی عہد میں مہدی بن ابو جعفر منصور اور ہارون الرشید کے زمانوں میں قسطنطنیہ پر حملے ہوئے، فتح کرنے کی کوششیں ہوئیں، لیکن وہ ناکام رہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں نے کوئی بہت بڑا حملہ نہیں کیا، پلاننگ کر کے حملہ نہیں کیا قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا۔ عثمانی سلطان بایزید یلدرم نے پہلی دفعہ باقاعدہ کوشش کی کہ وہ اس کو فتح کرے، یعنی بنو عباس کے بعد سلطنت عثمانیہ میں سے سلطان بایزید یلدرم نے ایک سنجیدہ کوشش کی، اور اس نے آبنائے باسفورس پر مشرقی جانب جو ہے وہ انازولو حصار کے نام سے ایک بہت بڑا قلعہ تعمیر کروایا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کرے، لیکن اس وقت جب وہ یورپ کو شکست دے رہا تھا اور قسطنطنیہ کی فتح یقینی ہو رہی تھی، لیکن اچانک جو ہے وہ امیر تیمور نے سلطنت عثمانیہ پر حملے شروع کر دیے۔ تو بایزید یلدرم جو ہے اسے اپنی ساری توجہ جو ہے وہ امیر تیمور کی طرف مبذول کرنی پڑی، اور پھر امیر تیمور اور اس کی بایزید یلدرم کی انگورا کے مقام پر ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی، جس میں جو ہے وہ بایزید یلدرم جو ہے وہ قید ہو گیا اور عثمانیوں کو شکست ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ قید کی حالت میں ہی بایزید یلدرم فوت ہو گیا۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کافی کمزور ہو گئی، لگتا تھا کہ شاید یہ اپنے دوبارہ قدموں پہ کھڑی نہیں ہو سکے گی، لیکن بایزید یلدرم کا پوتا سلطان محمد وہ بڑی اعلیٰ قیادت کے طور پہ سامنے آیا، اور اس نے سلطنت عثمانیہ کو ایک بار پھر مضبوطی فراہم کی، اور اس نے اپنے دادا کے اس خواب کو مکمل کرنے کی کوشش کی، اور اس نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کی باقاعدہ پھر منظم انداز میں تیاری شروع کی۔ جس طرح اس کے دادا نے انازولو حصاری کے نام سے ایک قلعہ تعمیر کروایا تھا، اس نے اس باسفورس کے مغربی جانب جو ہے وہ رومیلی حصاری کے نام سے ایک اور قلعہ تعمیر کروایا۔ اس طرح انازولو حصاری اور رومیلی حصاری کے دو قلعے تعمیر ہونے سے پورا آبنائے باسفورس عثمانیوں کے تسلط میں آ گیا، اور عثمانیوں کا اس پر قبضہ ہو گیا۔ لیکن ابھی بھی جو ہے وہ درہ دانیال سے جو ہے وہ یورپ سے پوری کمک مل رہی تھی قسطنطنیہ والوں کو۔ اب قسطنطنیہ کی پوزیشن یہ تھی کہ تین طرف سے یہ پانی میں گھرا ہوا تھا شہر، ایک طرف آبنائے باسفورس تھا، دوسری طرف بحیرہ مرمرہ تھا، اور ایک طرف جو ہے وہ جو اس کی تیسری سائڈ تھی اس میں گولڈن ہارن تھا۔ تو ایک طرف خشکی تھی، گولڈن ہارن سے سافزر داخل ہونا مشکل اس لیے تھا کہ بہت بڑا آہنی زنجیرہ وہاں پہ لگا ہوا تھا، اور پورے دفاعی طور پہ بحری جہاز جو ہے وہ قسطنطنیہ کی حفاظت کرتے تھے۔ باقی آبنائے باسفورس یا بحیرہ مرمرہ سے انہیں خطرہ نہیں تھا کہ ادھر سے جو ہے وہ شہر میں داخل ہونے کا چانس نہ ہونے کے برابر تھا۔ خشکی کے علاقے سے سلطان جو ہے وہ محمد ہے، اس نے حملہ کیا۔ اپریل
1453 اپریل 1453 میں سلطان محمد کا یہ حملہ خشکی کے علاقے سے شروع ہوا، لیکن دفاع اتنا مضبوط تھا ان کا قسطنطنیہ والوں کا کہ سلطان کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ وقت مسلسل گزرتا چلا جا رہا تھا، تو سلطان کے پاس اب ایک ہی راستہ بچا تھا کہ کسی طرح اپنے جہازوں کو گولڈن ہارن میں داخل کر دے اور پھر قسطنطنیہ پر حملہ کرے، لیکن یہ ان حالات میں ناممکن تھا کیونکہ دفاع بہت مضبوط تھا۔ سلطان کے پاس اب ایک اور راستہ تھا، وہ راستہ یہ تھا کہ غلطہ کی زمین جو ہمارے باسفورس کے ساتھ ساتھ ہو کے گولڈن ہارن کے بالکل ساتھ ساتھ چلتی تھی، تقریباً 10 میل کا یہ علاقہ تھا، خشک علاقہ تھا اور ناہموار تھا، اونچی نیچی پہاڑیاں جیسی ہوتی ہیں، تو یہ ساری صورتحال تھی۔ تو ان کے ذریعے جہازوں کو لے جا کر کیسے جو ہے وہ ڈالا جائے، اب یہ ممکن تھا لیکن مشکل بہت تھا کہ خشکی کے علاقے سے سلطان کیسے جو ہے وہ ان کو جہازوں کو لے جائے۔ لیکن سلطان نے اتنا بڑا فیصلہ کیا اور 70 کے قریب بحری جہاز ایک رات میں 10 کلومیٹر کا علاقہ طے کروا کے سلطان جو ہے وہ اپنے جہازوں کو گولڈن ہارن میں داخل کرنے میں کامیاب رہا۔ یعنی یہ عسکری تاریخ کا ایک بہت عجیب بات تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 10 کلومیٹر 10 میل کا علاقہ، خشک اور بنجر علاقہ، بحری جہاز وہاں سے کیسے گزریں۔ تو سلطان نے اس کے لیے بڑے بڑے لکڑی کے تختے تیار کروائے، ان کے اوپر چربی ڈلوائی اور پھر جہازوں کو اس کے اوپر گھسیٹتے ہوئے 70 چھوٹے جہازوں کو گھسیٹتے ہوئے جو ہے وہ کامیاب رہا، اور رات کے اندر جو ہے اس نے یہ کارنامہ انجام دیا اور جہازوں کو جو ہے وہ قسطنطنیہ کے بالکل سامنے گولڈن ہارن میں داخل کر دیا، اور پھر اتنا زبردست حملہ کیا۔ خود رومنز حیران تھے، انہیں مطلب یہ ناممکن بات لگ رہی تھی کہ اس طرح کیسے بحری جہاز جو ہے خشکی کے علاقے سے ہو کر جو ہے وہ سمندر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بہرحال سلطان کامیاب رہا اور ایک بہت بڑا حملہ ہوا۔ 29 مئی 1453 کو قسطنطنیہ فتح ہو گیا اور سلطان فاتح ہوا۔ قسطنطنیہ کا نام اسلام بول رکھ دیا گیا، جو بعد میں استنبول ہو گیا۔ تو اس طرح یہ بہت بڑی فتح تھی مسلمانوں کی عسکری تاریخ کی۔ تو 1453 میں یہ شہر قسطنطنیہ فتح ہوا اور آج یہ ترکی کا ایک اہم شہر استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امید ہے آج کی یہ گفتگو ہماری علمی حوالے سے فائدہ مند رہی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔